أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نستعين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 30th پارہ ہے اور سورہ نبا ہے. ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں. سورہ نبا مکی ہے. اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. بڑی خبر کے بارے میں، یعنی اس سے مراد قیامت ہے. وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے، یعنی یہ اہل عرب ہیں اور اس میں پوری کائنات میں گروہ جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ حشر پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ حشر پر یقین نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگ جان لیں گے. پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. یہ بات کی یعنی دلیل کے طور پر اور اس پہ امپورٹرز کے طور پر اس کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے زمین کو انسان کے چلنے کے لیے فرش بنایا ہے اور پہاڑوں کو اس کی میخوں کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ انسان کو لے کر ڈولے نہیں. اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. اللہ نے نباتات میں اور حیوانات میں اور انسانوں میں جوڑا جوڑا بنایا ہے اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا ہے. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد جب انسان سوتا ہے تو دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کو نیند نہ دی جائے تو وہ تھکاوٹ مسلسل ہونے کی وجہ سے اس کا جسم جلدی کمزور اور ہڈیاں بن جائے. اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا ہے. یعنی رات ایسی ہے جس طرح پردہ جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، رات ایسی ہے کہ اپنے اندھیرے سے ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے. اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا ہے. یعنی اللہ نے دن کو روشن بنایا ہے تاکہ اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنا رزق معاش جو ہے وہ تلاش کریں. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنایا ہے جس سے مراد سورج ہے. اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور پودے اگائیں اور گھنے باغات. یقیناً فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے. یعنی اللہ نے اپنی نشانیاں گنوانے کے بعد بتایا ہے کہ فیصلے کا وقت جو ہے حشر یعنی جو ہے وہ قائم ہونا ہی ہونا ہے. جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج ڈر ہو جاؤ گے. یہ دوسرا نفخہ ہوگا. یعنی جب دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ جو ہے دوڑ کر اس آواز کی طرف جائیں گے اور آسمان کھول دیا جائے گا. یعنی آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا. جب آسمان کھولا جائے گا تو اس میں جو ہے وہ دروازے بن جائیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر رشتے اترے گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے. یعنی پہاڑ جو ہے وہ ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. تو جس طرح صحرا میں ریت کے ٹیلے چلتے ہیں ویسے ہی پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائے گی. یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات کی جگہ ہے. گھات اس پوائنٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کے کسی دشمن کا جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے پھر یا کلخت اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. تو جہنم ایسے ہی کافروں کے لیے انتظار میں بیٹھی ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں. اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ ہی پینے کے پانی کو. یعنی یہ 2 چیزیں جہنمیوں پر حرام ہو جائے گی. مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ جو پورا بدلہ ہے، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہے. یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے. اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلا دینا. اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار رکھا ہوا ہے. یعنی انسان اور اس کائنات کی پیدائش سے 50-100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی
تقدیر جو ہے وہ لکھ لی تھی، اور تب اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ فَذُوقُوا فَلَا نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس تم چکھو ہمارا عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہ کرے گا، یعنی یہ جو عذاب ہے یہی تمہارا مقدر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، باغات اور انگور ہے اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں، یعنی ایسی لڑکیاں جن کے پستان جو ہیں وہ اٹھے ہوئے ہوں گے، جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوں گے، اور چھلکتے ہوئے جام یعنی لبالب بھرے ہوئے، اس میں نہ کوئی لغو سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی، یعنی کوئی کسی کی قیامت والے دن اتنی ایسی جرأت نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکے۔ صرف اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی اللہ سے بات کر سکیں گے۔ جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن فرشتے صف بہ صف اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے دے، اور وہ درست بات کریں گے۔ ایک تو رحمان یعنی اللہ اجازت دے، اور دوسرا بات بھی وہ وہی کہے گا جس کی رحمان اجازت دیں گے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ دن برحق ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ یقیناً ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب ہی ہے، جس دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی یہ اس لیے بولے گا کہ اللہ رب العزت قیامت والا دن جانوروں کا بھی حساب کریں گے، اور جس نے یعنی بغیر سینگ والی یعنی کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگایا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ جب تمام جانوروں کا حساب ہو جائے گا تو اللہ ان کو کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، تمام جانور اس دن مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس دن کافر جو ہیں وہ جانوروں کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہم بھی ایسے جانور ہی ہوتے اور آج ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ نبا جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ نازعات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نازعات مکی ہے، جس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی، یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موت کے وقت آتے ہیں اور انسان کے اندر ڈوب کر روح کو کھینچ لاتے ہیں، اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نیک لوگوں کی روح کو نکالتے ہیں، اور وہ بالکل ایسے نکالتے جیسے انسان کسی گرہ کو کھولتا ہے نا، ویسے جو ہے وہ نیک جو پہلے ہیں وہ ہیں کہ جن کی سختی سے جان نکالی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ وہ فرشتے ہیں جو نرمی سے جان نکالتے ہیں، اور ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، یعنی جو اللہ کے حکم کو لے کر تیزی سے تیرتے ہیں، پھر جو دوڑ کر آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھنا، یعنی فرشتے اللہ کے حکم کو لے کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے رزق کا، موت کا، پیدائش کا، تو وہ اس حکم کو لے کر اس حکم کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ جس دن ہلا ڈالے گی سخت ہلا ڈالنے والی، اس سے مراد قیامت ہے کہ اللہ نے ان عزیز القدر فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر جو ہے قیامت کا کہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے، اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ حشر ہے۔ کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی خوف کی وجہ سے وہ دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکنے والی ہوں گی ذلت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم واقعی ہی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں، یعنی دنیا میں وہ کہتے تھے کیا واپس ہم جب مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو واپس لوٹائے جائیں گے، کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا تب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہے، چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی وہ ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوگا، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا تو پھر کسی کو ضرورت نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے انکار کر سکے، پھر وہ کیا ہوں گے، یعنی ایک کھلے میدان میں ہوگے، یعنی وہ حشر کا میدان ہوگا۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا؟
یعنی یہ وہ پاک وادی ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ فرعون کے پاس جاؤ یقینا وہ سرکش ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو نبوت دی اور اس کو بتایا کہ اب آپ کا ذمہ جو حکم ہے وہ یہ کہ موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے پاس جائیں کہ فرعون اپنی حدود سے کراس کر رہے ہیں، واپس کہہ دو، بس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، یعنی ان سے جا کے پوچھو کہ کیا تم کوئی پاکیزگی اختیار کرنے میں انٹرسٹڈ ہو کہ میں تمہیں کوئی ایسا راستہ دکھاؤں جس سے تم یعنی پاکیزگی، نیک عبادت، صالحیت، اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ، یعنی اللہ کے خوف جو ہے وہ تمہارے اندر ہو، یعنی علم جو ہے وہ انسان کے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے، یعنی ہدایت جو ہے، ہدایت کے لیے علم آتا ہے، یعنی ہدایت کے پیچھے علم ہے، ٹھیک ہے، اور علم کے پیچھے خشیت ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو علم سکھاتا ہے، اور جس کو اللہ علم سکھاتا ہے اس کے اندر یعنی خشیت خوف کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائی، یعنی موسیٰ نے اس کو نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا کے بھاگ دوڑ کرتا ہے، یعنی مقابلہ کرے، پھر اس نے جمع کیا پاس پکارا، یعنی اس نے اپنا سامان مقابلے کے لیے جمع کیا، پاس کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ جب مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تو انہوں نے اس وقت کیا کہا کہ دوسرے لوگ جو ہیں سیدنا موسیٰ پر ایمان نہ لے آئے، تو ایمان نہ لے آئے اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان، یعنی اللہ کے لیے آسمان بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان بنانا مشکل ہے؟ انسان کا تو ایک تسلسل چل رہا ہے اور آسمان کی ایک ایک یعنی جتنی کائنات ہے نا، اس کی گلیکسی سیارے اللہ کے عرش کے سامنے یہ ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں ایک رنگ پڑی ہو، تو اس رنگ کی اوقات کتنے ہیں جو ہمیں اتنے بڑے بڑے سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ گلیکسیز، یہ پلانٹس، اتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ سارا کچھ ملا کے اور یہ زمین اور آسمان سب کچھ ملائے نا تو اللہ کے عرش کے سامنے ان کی اوقات صرف اتنی کو ہے جتنے صحرا کے اندر پڑی ہوئی ایک رنگ ہوتی ہے۔ اس نے اس کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار کر دیا اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو روشنی کو نکالا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، یعنی انسان کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا، متاع لکم ولانعامکم، جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے جو پوری یعنی کائنات پر چھائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی مگر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی اللہ کے مقابلے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا میں ہی وہ شخص جو ہے وہ الجھا رہا تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا لیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا جو ہے وہ سمیٹ دیتا ہے، دنیا کے کام اس کے سمٹ جاتے ہیں، یعنی جلدی جلدی ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں لگا دیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں، اس کے دنیا کے کام جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتے کہ وہ الجھن بن جاتے ہیں کہ ایک کام کیا ابھی وہ مکمل نہیں ہو رہا، دوسرا نے مکمل، تیسرا مکمل، یعنی اس کی زندگی انہی چکروں میں لگی رہتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقینا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس سے مراد اہل عرب ہیں جو نبی سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی اس سے کیا یعنی کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، قیامت کب آئے گی؟ بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اب جب بھی آ جائے آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی جو شخص پوچھنے والا ہے اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے۔
تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں، یعنی جو اللہ سے خوف رکھتا ہے صرف وہی آپ کی بات کو سنے گا اے نبی۔ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھے کہ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح، یعنی قیامت والے دن وہ یہ سمجھے گے کہ دنیا کے دن وہ ایک صبح یا ایک شام صرف ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ نازیات اللہ کے فضل سے مکمل ہوتی ہے اور ہم اپنی سورہ عباسہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عباسہ مکی ہے، اس میں 42 آیات اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسہ وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ العامہ، کہ اس کے پاس ایک اندھا ہے۔ یہ سیدنا ام مکتوم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا رئیس مشرک بیٹھا ہوا تھا اور نبی چاہ رہے تھے کہ اس مشرک کو دعوت اللہ دیں تاکہ وہ جو ہے یعنی مسلمان ہو جائے۔ اور سیدنا ام مکتوم جو تھے وہ اندھے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نیکی کے بارے میں اور دین کے بارے میں جو ہے وہ کوشچن کر رہے تھے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت بھیجی ہے کہ انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یعنی سیدنا ام مکتوم کی بات نہیں سنی اور اس جو رئیس مشرک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے لگے کہ اس کے پاس ایک اندھا ہے، یعنی انہوں نے سیدنا ام مکتوم کو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ کم تر ہیں یا کچھ، لیکن اس وقت وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پہلے ان سے بات کر لے اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی وہ سیدنا ام مکتوم جو ہیں وہ پاکیزگی یعنی دین کی اصلاح ملتی اور ہدایت ملتی، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی، یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے اس کو بتاتے تو وہ اس پر عمل پیرا ہوتا۔ لیکن جو شخص بے پرواہی کرے یعنی وہ رئیس مشرک، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی آپ اس کو بتا رہے ہیں جو دین میں اتنا انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتے، یعنی اے نبی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کلام کو سن کر یعنی پاکی حاصل کرتا ہے یا نہیں حاصل کرتا، اس سے مراد دین یعنی دین حاصل کرتا ہے یا نہیں حاصل کرتا۔ آپ کے ذمے تو پہنچا دینا، چاہے آپ کے پاس فقیر آئے وہ آپ سے دین کا سوال کرے آپ نے اس کو بتانا ہے، چاہے آپ کے پاس بادشاہ ہے اور وہ آپ سے سوال کرے تو آپ نے پھر بھی اس کا جواب دینا ہے، اس کو بتانا ہے، یعنی آپ تو بتانے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے، ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے یعنی اپنی نبینگی کے باوجود جو ہے وہ نبی کے پاس پہنچا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کا خوف بھی موجود ہے، تو آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، ہرگز نہیں، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس کو یاد رکھے، یعنی اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ دنیا تو سب کو دیتا ہے لیکن دین کی سمجھ صرف اس شخص کو اللہ عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ان صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے جو معزز ہے، نیک ہے۔ اللہ کی مار ہو انسان پر کس قدر وہ نہ شکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کے ناشکرے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہ پہلے وہ اپنی اوقات تو دیکھے کہ وہ پیدا کس چیز سے، اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ سارا حساب کتاب اس کا لگا دینا اور پھر اس کو اسی عمل پر یعنی اس لکھی ہوئی بات پر چلا دینا، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، یعنی اس سے مراد اس کی پیدائش کا راستہ بھی ہے، یعنی ڈلیوری کے ٹائم بچے کی جو پیدائش کا راستہ ہے وہ بھی، پھر اسے موت دی، پھر اس میں اسے قبر میں رکھا، یعنی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ موت کا آ جانا۔ آپ ان مریضوں کو دیکھیں جو یعنی بڑی بری حالت میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ موت کا آ جانا اور پھر قبر میں رکھوایا جانا، یہ اللہ کا بڑا وقار ہے کہ اللہ نے انسان کو قبر عطا کی، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، ہرگز نہیں، اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے، اپنے کھانے کی طرف تو توجہ کرے کہ یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، اللہ کا فضل ہے، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، یعنی اس سے نباتات نکلتی ہے، جیسے بیج جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کر
گرو ہوتا ہے، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں بھی اور زیتون اور کھجوریں بھی اور گھنے باغات بھی اور پھل اور چارہ بھی، یعنی انسان کی بھی ساری اچھی غذائیں اور اس میں سبزیاں اور فروٹس بھی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی، جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ یعنی اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا سامان زندگی جو ہے دنیا میں بھیجا ہے، تو سامان زندگی بھی عطا کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب کان بہرے کر دینے والی آواز کر دینے والی آ جائے گی، اس سے مراد وہ آواز ہے کہ جو قیامت کے وقت وہ پکاری جائے گی، تو وہ اتنی سخت ہوگی کہ جس سے قرآن کان کے پردے جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنے بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگیں گے۔ وہ قریبی رشتے ہیں جن کے اندر انسان سکون جو ہے وہ پاتا ہے، اور مشکل کے وقت ان رشتوں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اپنے ان قریبی رشتوں سے ہی بھاگ جائیں گے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر، یعنی وہ پریشر اور وہ خوف جو ہوگا اور وہ جو ڈر ہوگا، وہ اس کو یعنی یہ سوچنے کی صلاحیت دے گا ہی نہیں کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ سکے۔ ایون قیامت کے بیانات میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو نظر جھکا کے اپنے جسم کو ہی دیکھ سکے۔ کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، یہ نورانی چہرے جنہوں نے اپنی دنیا اللہ کے لیے جو ہے وہ لگا دی، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش، یعنی ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہوگا، اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ کافر بد کردار ہے، یعنی جنہوں نے اپنی دنیا جو ہے وہ آخرت کے مطابق، یعنی آخرت کے لیے جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے وہ بیچ ڈالی انہوں نے۔ کس وجہ سے کہ یعنی آخرت جو ہے وہ بیچ ڈالی، کس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کمانی تھی۔ تو وہ بد کردار لوگوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ عبس جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ تکویر ہے جس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 29 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ انسان کوئی کپڑا لپیٹتا ہے، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور تارے جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی ریت کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ چلیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی جو عرب تھے ان کے ہاں اونٹ جو ہے وہ بڑا ایک یعنی قیمتی جانور ہے، یعنی بہت بڑی متاع ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑی متاع کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، یعنی 1-2 ماہ کے بعد ہی جو ہے اس نے ابھی یعنی بچہ جننا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ بھی دے گی اور دودھ بھی دے گی، تو وہ عربوں کے لیے بڑی عزیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک اتنا اپنا یعنی اپنا مال و متاع میں بھی لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ وہ ایسے یعنی قیمتی متاع بھی چھوڑ دیں گے، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کی وحشت کی وجہ سے جو جنگلی جانور ہوں گے وہ شہروں میں نکل آئیں گے، اور وہ شہروں جو پالتو جانور ہوں گے ان کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے اور ان کو ضرر بھی نہیں پہنچائیں گے۔ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، قیامت کی سختی میں جتنے سمندر ہیں ان کے اندر آگ لگ جائے گی، اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گے، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، یعنی جیسے عربوں کے ہاں یہ روایت نا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے باپوں کی طرف سے دیکھیں گے نہیں بلکہ لڑکی سے سوال کریں گے کہ کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی، اس کو گناہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو درگور کیا گیا۔ اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو ہر جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی، یعنی اپنا نامہ اعمال۔ بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، یعنی جس طرح سورج جو طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور ستارے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، جو چلتے رہنے والے اور چھپ جانے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسے ستارے ہیں جو اپنا راستہ یعنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی ظاہر ہوتے ہیں کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتے، اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے،
بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اس محبت نے اس جبرائیل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصل فارم میں 2 دفعہ جو ہے وہ دیکھا، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں، یعنی نبی نے کبھی بھی بخیلی نہیں کی کہ جو نبی کی طرف وحی آئی ہو وہ دوسروں کو نہ بتائے، لیکن بلکہ نبی نے سارا جو ہے وہ جتنی بھی وحی نبی پر اتری نبی نے اس کو پہنچا دیا، اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے نا کہ شیطان ان کو آ کے سکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ شیطان کا قول نہیں ہے، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے اس کے لیے جو چاہے وہ سیدھا چلے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی انسان اس وقت تک چاہ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ تکویر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ انفطار کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفطار مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب کڑکڑیں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر شخص جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی اپنے اعمال کے بارے میں۔ اے انسان، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، یعنی کیا چیز تھی جس نے تجھے یعنی اپنے رب کے بارے میں دھوکا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی ایسی کیا چیز تھی جو تیری سوچ سمجھ پر ایسا اس نے پردہ ڈال دیا کہ تو اپنے رب کو ہی بھول گیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے برابر کیا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے بھی اندر ایک حالت سے دوسری حالت بچے کی بدلتا رہتا ہے، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تو جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب جب تو طاقتور ہو گیا، مضبوط ہو گیا، قوی ہو گیا، نوجوان ہو گیا، تو سرے سے اللہ کو ہی جھٹلانے لگ گیا ہے۔ اللہ کے یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں، معزز لکھنے والے، یعنی وہ تیرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنہوں نے اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تو ان کا بدلہ جنت ہے، اور یقیناً گناہ گار بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، یعنی یہ اس جو سوال کیا جاتا ہے وہ بات پر غور و فکر کے لیے ہوتا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، کہ تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، یعنی کوئی بھی کسی کے لیے کوئی سفارش نہ کر سکے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اسی دن حکم صرف اللہ کا ہی ہوگا، یعنی اس دن فیصلہ، اس دن اللہ کا چہرہ، اللہ کا آواز، اللہ کی سفارش، اللہ کی حکم اللہ کا، یعنی کوئی اللہ کے آگے ہل نہیں سکے گا، بول نہیں سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا، باقی رہنے والی ذات اس دن اللہ کی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے فضل سے ہمارے سورہ انفطار جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم اپنی سورہ مطففین کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مطففین مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 36 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یعنی جو اپنے ترازو کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے نہیں رکھتے۔ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جب مدینہ میں یعنی نبی نہیں آئے تھے تو مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ ناپ تول میں بڑی کمی کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب نبی آئے اور شریعت آئی تو انہوں نے اپنے ناپ تول جو ہے وہ سیدھے کیے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ لینے کے ان کے پیالے اور ہیں اور دینے کے پیالے اور ہیں، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے، یعنی ان کو یقین نہیں ہے آخر پر کہ اپنے اس عمل کا انہوں نے
جواب دینا ہے ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 7 جیسے ہمارے 7 آسمان اوپر ہیں، ایسے 7 زمینیں نیچے ہیں، اور 7 زمینوں کے نیچے ایک جو ہے وہ دفتر کھلا ہوا ہے، یعنی ایک علاقہ ایسا موجود ہے جس کو سجین کہتے ہیں، اور وہاں پر ایسے لوگوں کے جو ہے وہ نامہ اعمال رکھے جائیں گے، اور وہیں پر ان کی یعنی روحیں بھی ہوں گی۔ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہمارے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ جس طرح ہم نے نبی کی حدیث پڑھی ہے نا کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے تو وہ اس طرح نقطے لگتے رہتے ہیں۔ یہ اسی بات کی تفسیر ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو نہ زنگ لگ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے، پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا۔ اور یہ علیین بھی ایک طرح کا دفتر ہے جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر نیک لوگوں کے نامہ اعمال جمع کیے جائیں گے۔ اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس پر حاضر رہتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے، یعنی کہ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ ان پر تمام نعمتیں ہیں۔ ان کی مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی جس پر کستوری کی مہر ہوگی، یعنی اس کے اندر کستوری کی آمیزش ہوگی، یعنی شراب کے اندر، اور اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں، یعنی جو اس شراب کے اندر انٹرسٹڈ ہے ان کو چاہیے کہ دنیا میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور ایک ایسا چشمہ ہے جس میں مقرب لوگ پیئیں گے، یعنی تسنیم کی آمیزش والا چشمے پہ مقرب لوگ اس کو پیئیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مومنین تھے ان پر کافر جو ہے وہ ہنسا کرتے تھے جو ایمان، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، جیسے اب بھی ہے کہ کوئی دہڑی والا یا کوئی نقاب والی یا کوئی دیندار شخص جب گزرتا ہے کوئی تو کیا کرتے ہیں کہ جو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر آوازیں کستے ہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو اس بارے میں کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب بھی کسی نے دین کا چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام تو اس کے اپنے کیا ہے تو اس کے اپنے خاندان نے ہی اس کے خلاف مخالفت کی ہے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے واپس آتا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ وہی کفار ہے کہ اپنے گھروں میں خوشی سے واپس آتے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی گمراہ لوگ ہی اصل میں جو ہے ایمان والوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ سو آج جو لوگ ایمان لائے ہیں کافروں پر ہنستے، اب وہی نیکوکار جن پر دنیا میں لوگ ہنس رہے تھے جنت میں جا کر وہ کافروں پر ہنسیں گے جب ان پر عذاب ہو رہا، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو اعمال کیے اب آج وہ اس کا بدلہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ مطففین مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ انشقاق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انشقاق مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 25 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، آسمان سب اللہ کے فرما بردار اور متی ہیں، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی
یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے اور دریا اور سمندر ختم کر دیے جائیں گے، تو زمین پر صرف زمین ہی ہوگی اور وہ پھیل جائے گی اپنے اصل حصے سے 4 گنا زیادہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد اس کے اندر یعنی موجود جو مردے ہیں زمین کو باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، یہی اس کا حق ہے۔ یعنی زمین بھی اللہ کے حکم کی متی ہے۔ اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت و مشقت کرنے والا ہے، یعنی اس سے مراد اس کے اعمال ہے کہ وہ محنت و مشقت کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف اس کو پہنچا رہا ہے۔ خوب محنت و مشقت پھر تو اس سے ملنے والا ہے، لہذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا حساب نہ لیا جائے، بس اس کی پیشی ہو، یعنی اس کی صرف حاضری ہو، لیکن اگر کسی سے اس کے حساب کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو وہ شخص نامراد ٹھہرا، یعنی پھر تو اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے، اور اس کے بارے میں دعا بھی ہے کہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا، یعنی اس کا نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ہوگا تو اپنے گھر والوں کو خوشی کے مارے بتائے گا، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، یعنی اس سے مراد پیچھے کی طرف سے، یعنی کمر کی طرف سے ہوتے ہوئے بائیں ہاتھ میں دینا، تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوشحال تھا، اور اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، یعنی اس کی دولت نے اس کو یہ سوچ دے دی تھی کہ وہ کبھی لوٹ کر واپس جانے والا نہیں۔ کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے، یعنی رات اپنے اندر جن چیزوں کو جمع کرتی ہے، اور چاند کی جب پورا ہو جاتا ہے تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پر آیت سجدہ جو ہے وہ پڑھی گئی ہے، آپ سب نے سجدہ ادا کرنا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، یعنی اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ انشقاق مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ بروج کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بروج مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 22 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے، یعنی انسان اور اس کے نامہ اعمال، مارے گئے خندقوں والے۔ یعنی یہ کیا تھا کہ یہ ایک قوم تھی جو یعنی گناہ پہ تھی، یعنی مشرک تھی، اس میں اللہ نے ایک ایسے اللہ کے بندے کو پیدا کیا کہ جس نے توحید کا آغاز کیا۔ ان کو دیکھ کر ان کی قوم جو ہے وہ توحید پر ایمان لے آئی۔ اب جو بادشاہ تھا اس کو یہ بات پسند نہیں، اس نے کیا کام کیا کہ علاقے میں ساری خندقیں جو ہے وہ کھدوا دی۔ خندقیں کھدوانے کے بعد کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان خندقوں کے اندر آگ لگوا کے ان کے ایمان والے لوگوں کو ان کے اندر جلوا دیا، اور یہ جو غیر ایمان یعنی مشرک لوگ تھے وہ اس قدر سنگ دل تھے کہ ان گڑھوں کے ارد گرد بیٹھ کے ان مومنین اور یعنی لوگوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس کو انجوائے کر رہے تھے، یعنی اپنے سامنے انسان کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ مارے گئے خندقوں والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھی، آگ تھی بہت ایندھن والی، یعنی انہوں نے اس خندقوں کے اندر ایندھن والی آگ جو ہے وہ ڈال دی تھی، اور جب وہ اس پر بیٹھے تھے اس کے ارد گرد بیٹھ کے وہ لوگوں کا جلنا دیکھ رہے تھے، اور وہ اس پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے، یعنی وہ خود ہی اس بات پر گواہ
کہ وہ مومنوں پر کس قدر برا سلوک کر رہے تھے، اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے ان پر جلنے کی آزمائش ڈالی، بعد میں اس میں توبہ بھی نہ کی، یعنی انہوں نے اپنے اس گناہ پر اللہ کے ہاں توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے، یعنی اللہ رب العزت ایک وقت تک لوگوں کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بے حد بخشنے والا ہے، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ یعنی اس سے مراد پہلی امتیں ہیں، فرعون اور سمود، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے، بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا، اور پھر جو ہے اس کو ایک ہی وقت میں آسمان دنیا پر، یعنی اس کو آسمان عزت بھی کہتے ہیں، کہ وہاں پر نازل کیا اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ بروج جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ طارق کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ طارق مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 17 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، اور آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے یعنی اس کو طارق کو ستارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ رات کو آتا ہے، اور اس سے مراد ایسے مہمان کی بھی ہے جو رات کے وقت آئے، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے، یعنی محافظ فرشتہ ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان کو اس کا اصل دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ وہ منی ہے جو اچھل کر باہر نکلتی ہے، جس کو انسان آبزرو کر سکتا ہے، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی اس سے مراد مرد کا سینہ اور اس کی صلب ہے، جہاں سے یہ مایا بنتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے، بلا شبہ وہ اس کو لٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، یعنی یہ جو کلام قرآن پاک ہے اس سے ہی فیصلہ ہوتا ہے حق اور باطل کا، جھوٹے اور سچے کا، ہدایت کا اور گمراہی کا، اور یہ ہنسی مذاق نہیں، یعنی قرآن لا و لاب یا لغو یا اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس سے انجوائے کیا جائے، یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دے ان کو تھوڑی سی۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ طارق جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ اعلیٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 19 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبح اسمی ربک العالی، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، یعنی اللہ کا ذکر و اذکار کریں صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور اس سے مراد رمضان کے میں بھی اذکار، اور اس سے مراد ہر نماز کے بعد جو ذکر ہم کرتے ہیں جیسے تسبیح فاطمہ ہے یا استغفار ہے، تو یہ سارے اذکار اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی، اور وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا، یعنی سبز چارہ تھا، اب کیا ہوا کہ وہ یعنی سوکھ کے خس و خاشاک کوڑا بن گیا ہے، جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنی وحی پڑھا دیں گے تو وہ اللہ کے نبی کے سینے پر جمع ہو جائے گی، اور پھر اس کو نبی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ کے حکم سے، جس طرح یعنی لیلۃ القدر کا جو علم تھا وہ نبی بتانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے اس کو اٹھا لیا تو نبی بھول گئے، ایسے ہی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت بھول گئے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا ہوں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کوئی آیت اتارے اور پھر اس آیت کو منسوخ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلوا دیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر کہا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی نیکی کی طرف سہولت، یعنی سہولت سے نیکی، یعنی نیکی کرنا آسان ہوگا، سو آپ نصیحت کرو، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جس کے دل میں خیر ہے وہی اس نصیحت سے سبق لے گا اور بعد وقت اس سے علیحدہ رہے گا، یعنی جس کے دل میں شکاوت ہے وہ اس ذکر سے دور ہی رہے گا، اور وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہوا، یعنی جس نے اپنا تزکیہ کیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا یعنی اس کی پاکی کی کوشش کی تو وہی فلاح پانے والا ہے، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی، یعنی اس نے نماز کو قائم کیا اور اس پر اللہ کا ذکر کیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہو، اللہ کی آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی ہے کہ انسان سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور پھر نکالے اور دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی جیسے صحیفے سیدنا ابراہیم کے صحیفے ہیں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ اعلیٰ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ غاشیہ کا آغاز کرتے ہیں، سورہ غاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر آئی ہے؟ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی ذلت ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، محنت کرنے والے تھک جانے والے، یعنی سیدنا عمر ایک دفعہ یعنی ایک جنگل میں گئے تو وہاں پر ایک راہب کو دیکھا تو سیدنا عمر جو ہے وہ رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھیں اتنی محنت، اور یعنی یہ شخص کہا راہب جو ہے وہ سائیوں کے جو سمجھ لے کہ ایک طرح کے مولوی ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ شخص جس نے یعنی دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگ گیا، اب اس کو عبادت تو کر رہا ہے لیکن کیا ہے کیونکہ اس کا دین جو ہے وہ توحید پر نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہے، تو یہ بات ذکر کا محنت کرنے والے تھک جانے والے، یعنی جس کا عمل دین اسلام یعنی سنت یعنی اللہ کی توحید یعنی ایمان اور اس کے ساتھ نبی کی سنت پر نہ ہو چاہے وہ کتنا بھی نیک عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ محنت تو کر رہا ہے لیکن اس کا اجر نہیں ہے، وہ دہتی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا، سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، یہ ایک طرح کی جھاڑی ہے جو جب سوکھ جاتی ہے تو بہت کڑوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ کھانا کھائی نہیں جا سکتی، تو یہی جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ یعنی کھانے کا پرپس وہی ہوتا ہے، ایک تو بھوک مٹا دے اور دوسری انسان اس سے موٹا تازہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں پرپس ہی جو ہے یعنی یہ خاردار جھاڑی وہ پورے نہیں کرے گی۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، جو انہوں نے اللہ کی رضا کی کوشش کی ہوگی، اعلی مقام جنت میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، اور گاؤں تکیا قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور مخملی قلین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی پیدائش کی طرف تو آپ لوگ دیکھو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئی ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، یعنی اے نبی آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے بچنے کی نصیحت کرے۔ آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں، یعنی ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان پر مسلط ہو گئے ہیں کہ ان کو انفورس کریں۔ آپ کے ذمہ صرف اللہ کے پیغام کو احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ یقیناً انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب ہی ہمارے ذمے ہے۔ ہماری سورہ غاشیہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ فجر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فجر مکی ہے، اس میں 30 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور راتوں کی، یعنی اس سے مراد 10 راتیں ہیں، جن کے بارے میں دو احتمال ہیں، یعنی ایک تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی 10 راتیں، اور دوسرا جیسے اب کیا یعنی قیام اللیل سٹارٹ ہوئے ہیں یعنی رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں جس میں لیلۃ القدر بھی موجود ہے، اس کی طاق راتوں میں یعنی جاگنا اور خیر و برکت جو ہے وہ حاصل کرنا۔ اور جفت کی اور طاق کی، اس سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے اور یوم نحر کا دن ہے، یعنی یوم نحر 10 کو ہوتی ہے اور یوم عرفہ جو ہے وہ 9 کو، اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یعنی عاد جو ہے وہ یعنی سیدنا نوح کے بعد آنے والی قوم ہے۔ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، یعنی ارم جو ہے وہ ان کا یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یعنی سام جو ان کا بیٹا تھا ان کا پوتا تھا، ٹھیک ہے۔ سام کے پوتے کا نام جو ہے، یعنی سام کا جو پوتا تھا وہ سیدنا عاد تھے، یعنی ان کی قوم عاد تھی، ٹھیک ہے۔ تو عاد کے دادا یا باپ میں سے کسی ایک کا نام ارم تھا، اس لیے ان کو عاد ارم کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، جو ستونوں والے تھے، یعنی یہ بہت بڑے انجینئرز تھے، انہوں نے بڑے یعنی جس طرح تخت جو ہے وہ کسی قوم کی یعنی سلطنت کا یعنی رہنمائی کرتا ہے وہ کتنی مضبوط ہے، اسی ہی طرح پیلرز جو ہوتے ہیں یعنی کسی قوم کے اندر کتنے مضبوط پیلرز ہیں، وہ اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ قوم کتنی مضبوط ہے۔ وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، جب یہ قوم سمود ہے جس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، جیسے قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی تھی، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والے تھے، یعنی اس سے مراد ان کی جو یعنی ان کے جو محل تھے ان کے اندر ویسے یعنی میخیں جو ہے وہ گڑی تھی، جس سے مراد ان کی سلطنت بھی تھی جو بڑی مضبوط تھی۔ وہ لوگ جو شہر میں سرکش ہو گئے، پس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے، مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، یعنی دے کر بھی اور لے کر بھی، دونوں قسموں میں ہی انسان کی آزمائش ہے۔ اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس پر
اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کا تنگ ہونا بھی اللہ کی آزمائش ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی اللہ نے اس کو آزمائش دی ہے، لیکن اس وقت وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آہ بکا کر رہا ہوتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی، قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اور نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور مسکین کو کھانے پر اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، یعنی ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے کہ وہ مسکین کی طرف جو ہے وہ کھانا بھیجے، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا۔ یعنی میراث کا جو حق ہے وہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جس کا بھی یعنی 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 جس کا کہتے ہیں نا کہ جس کے بھی اختیار میں ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارا میں ہی ہڑپ جاؤں، چاہے وہ بیٹے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہے، یعنی جو جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، ہرگز نہیں، جب زمین پوٹ پوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اس سے مراد زلزلے ہیں، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، یعنی جب اللہ رب العزت جو ہے وہ حشر قائم ہوگا تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے آگے صف بستہ ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہا، یعنی اس وقت وہ کہے گا کہ اب میں عمل کرتا ہوں، لیکن اب عمل کا کیا فائدہ، اور وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، یعنی جب اللہ نے مجھے دنیا کی زندگی دی تھی تو کاش میں ایسے عمل کر لیتا کہ میں اس کو آگے بھیجتا۔ چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا، یعنی اس وقت عذاب ان پر قائم ہوگا، نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھ دے گا، جیسے زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنا آپ اللہ کی راہ میں لگایا، جس نے اللہ کے ساتھ بیع اور تجارت کر لی، جس نے دنیا کو ختم کر کے اپنی ہر خوشی، اپنی ہر انرجی، اپنی ہر صلاحیت، اپنا سارا وقت، اپنی ساری کیپیبلٹی، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، تو موت کے وقت فرشتے اس سے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اس کی موت کے وقت بھی فرشتے اس کو مطمئن رکھیں گے، اس کو قبر میں بھی فرشتے مطمئن رکھیں گے، اس کی قبر جب شک کی جائے گی، یعنی حشر کا وقت ہوگا، فرشتے اس کو مطمئن رکھیں گے، جب حساب کا وقت ہوگا فرشتے اس کو مطمئن رکھیں گے، اور جب اللہ کے حکم سے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا فرشتے اس پر سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور اس کو مطمئن رکھیں گے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا راضی ہونے والی اور پسند کی ہوئی، یعنی اللہ کے ہاں تو محبوب ہے، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو، یعنی اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جائے، یعنی اس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی جائے گی۔ یہاں پہ ہماری سورہ فجر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ بلد جو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اس سے مراد مکہ ہے، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی نبی اس شہر میں رہتے ہیں، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، اس سے مراد سیدنا آدم اور ان کی ساری نسل ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان جو ہے یعنی جب اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں ماں کی رحم کے اندر، تو ماں کے لیے تو بڑے مشقت کا وہ ٹائم ہوتا ہی ہے، لیکن بچہ بھی اس میں یعنی بڑی مشقت میں ہوتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، یعنی اس کو کنٹرول نہ کر سکے گا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا،
یعنی وہ اللہ کے دیے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے اور شیخی مارتا ہے کہ میں تو بڑا مال خرچ کرنے والا ہوں۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا، کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ؟ یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سٹرکچر پر پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے، یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، یعنی یہ جہنم کی گھاٹی ہے۔ اور کیا تم یعنی ایک طرح کی پھسلنے والی گھاٹی ہے، اور کیا تم جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کا چھڑانا۔ اب یہ وہ نیک اعمال ہیں جو کرنے سے انسان اس گھاٹی سے بچ سکتا ہے۔ کسی گردن کا چھڑوانا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی غلام آزاد کروا دینا، یا کسی غلام کی مکاتبت جس نے کی ہوئی ہے اس کی مکاتبت میں اس کی مدد کر دینا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی قحط کا دن ہے اور اس کا جو ہے ان دنوں میں جو لوگ ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی رشتہ دار بھی ہو اور وہ یتیم بھی ہو، اس کی قسم پرسی کی جائے، یا خاک نشین محتاج کو، کہ ایسا محتاج جو بالکل زمین سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس نہ تو کوئی گھر ہے، نہ ہی کوئی یعنی بستر ہے، نہ ہی کوئی سامان ہے، اور نہ ہی اسے کچھ دینے پر کوئی شخص راضی ہے۔ پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے، یعنی وہ یہ نیک کام ایمان کی وجہ سے کرے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی۔ یعنی کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر رحم اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان پر اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو، یعنی اللہ کے آیات کا انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی ان کو آگ میں ڈال کر جہنم کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ آپ نے کبھی امیجن کیا ہے کہ جب ہم کبھی کوئی چیز کڑاہی میں پکاتے ہیں تو وہ دیر سے پکتی ہے، لیکن اگر ہم کسی چیز کو کوکر میں پکاتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی بن جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ بھاپ کا وہ پریشر ہوتا ہے۔ تو آپ چیک تو کریں کہ ایک تو جہنم کی آگ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیں گے، یعنی اس کو ڈال کے اوپر سے جہنم کا منہ بند کر دیں گے، تو وہ اس کی انٹینسٹی کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ بلد جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ شمس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ شمس مکی ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اور اس کی دھوپ کی تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے ہے، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یہ چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دن کی کہ جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ دے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے۔ ان ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ اپنی بھی قسم لے رہے، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا ہے، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یعنی کسی نیکی کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے محافظ فرشتے جو ہے وہ انسان کے دل میں اس بات کو القاء کر دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ توفیق ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ فرشتے نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور نیکی کا کام آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور بدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوتی ہے، اور شیطان برے کام کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، یعنی جس نے اپنے نفس کی پاکی کے لیے کوشش کی تو وہی شخص کامیاب ہے، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی کیا ہوا کہ اس نے اپنے نفس لوامہ کی فکر ہی نہیں کی، بلکہ یعنی جو اس کی خواہشات نفس تھی اس کے طرف ہی وہ جھکا رہا، اور وہ اتنا جھک گیا کہ وہ مٹی کے اندر، یعنی ہماری ساری خواہشات مٹی سے ہے نا، نباتات، رزق، مال، پانی، ہر چیز مٹی سے، یعنی وہ مٹی کی طرف ہی جھکا رہا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر چھٹلایا جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا، یعنی یہ
اقتدار نامی ایک شخص تھا جو سیدنا صالح کی قوم میں سے تھا، اور اس بدبخت نے کیا کیا تھا، اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالے. تو اللہ کے رسول صالح نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی اس کے پینے کی باری کا خیال کرو. یعنی ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن اہل علاقہ. پس انہوں نے جھٹلایا اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی. یعنی انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا اور اونٹنی کی کونچے جو تھی وہ کاٹ ڈالی. تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ شمس جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ لیل کا آغاز کرتے ہیں. سورہ لیل مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یعنی رات جو ہے جیسے غشی جو ہے وہ انسان کی، جسے ہم بیہوشی جس کو کہتے ہیں کہ اصل حالت کے بجائے انسان مکمل طور پر ایک دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، ایسے رات جو ہے وہ چھا جاتی ہے، یعنی ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت، یقیناً تمہاری کوشش بلا شبہ الگ الگ ہے. چنانچہ جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچ مانا، تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر کے کام ہیں وہ اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، یعنی جس نے اپنا ہاتھ صدقہ دینے سے روکے رکھا اور نیکی کے کاموں سے بے پرواہ رہا، یعنی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا اور بھلائی کو چھوڑ دیا، تو ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی مشکل راستے سے مراد یہ ہے کہ جو برائی کے کام ہوں گے وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی برا کام کرنا اس کو آسان لگے گا، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا. اور بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمے ہے، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے. بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. یعنی جو بدبخت ہوگا وہی جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. ان قریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا. یعنی وہ نیک شخص جو متقی ہے، جس نے تقوی اختیار کیا ہے، وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا. جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو، یعنی اس سے مراد زکوٰۃ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ وہ اس سے پاکی حاصل کرے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی وہ کیا کرتا ہے، احسان کرتا ہے مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش. یعنی کیا ہے کہ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو کسی پر احسان نہیں کرتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس مال کے بدلے میں اللہ کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا. یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں جب اس کو جنت دی جائے گی تو وہ اس پر خوش ہو جائے گا. یہاں سے پھر ہماری سورہ لیل جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ ضحیٰ کا ہم آغاز کرتے ہیں. سورہ ضحیٰ مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی. یہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ کے لیے بیمار رہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت یعنی قیام اللیل نہیں کر سکے تھے. تو جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ آئی اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے محمد، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا جو شیطان ہے وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے کہ اب تم رات کو اٹھ کے یعنی اس طرح عبادت نہیں کرتے. اس پر یہ سورہ جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. یعنی اس نے کہا تھا نا کہ تمہارا وہ شیطان چھوڑ گیا ہے، تو اللہ نے اس پر بات کی ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ
یؤتیک ربک فترضی، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد جو تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت نہیں دی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دین کی ہدایت دی، یعنی ان کو نبوت دی، ان کو یہ قرآن دیا، ان کو شریعت دی، ان کو رسالت دی، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، تو جب سیدنا خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حاضر کر دیا۔ چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو، یعنی رب کی نعمت کو بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ ضحیٰ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ نشرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نشرہ عالم نشرہ جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی اس سے مراد 2 ہے، یعنی ایک تو ہدایت کے لیے سینے کا کھل جانا، اور دوسری مراد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 4 سال میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سینہ جو ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے اندر سے وہ حصہ جو شیطانیت کی طرف مائل ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا تھا اور دھو کے دوبارہ ڈال دیا گیا۔ اور پھر جس رات آپ کو معراج ہوئی تب بھی آپ کا سینہ جو ہے وہ کھولا گیا اور آب زمزم سے جو ہے اس کو دھویا گیا، اور اس کے اندر حکمت جو ہے وہ ڈالی گئی تھی۔ اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دینے سے مراد وہ پریشر اور سٹریس تھا جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اس کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کو ختم کیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی جس طرح کلمہ شہادت میں اور اذان میں اور تکبیروں میں نبی کا ذکر ہے تو وہ رہتی دنیا تک وہ ذکر بلند ہی رہے گا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مشکل ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی آسانی ہوتی ہے، جب ایک بڑی مشکل ہو تو اس کے ساتھ بڑی چھوٹی چھوٹی اور بھی بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اور تفسیر سعدی میں ہے کہ اگر مشکل گو کی بل میں چلی جائے تو آسانی بھی گو کی بل میں چلی جائے گی اور مشکل کو باہر نکال لائے گی۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو دوبارہ بتایا گیا ہے اس میں یہ بات ہے کہ جب مشکل ختم ہوگی، یعنی ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، یعنی جب مشکل ہوگی تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آسانیاں بھی ہیں، اور جب مشکل ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک بڑی آسانی بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے محنت کریں، یعنی اس کی عبادت اور اس کا ذکر اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ عالم نشرہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ 3 مکی ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، یعنی اس سے مراد یعنی شام کے جو ملک ہے نا جیسے بیت المقدس، تو وہاں پر انجیر اور زیتون کے بہت سارے درخت ہیں، تو ان کی درخت کی قسم کھانے کی وجہ جو ہے اصل میں اس جگہ کی قسم کھانا ہے جہاں پر اکثر انبیاء جو ہے وہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طور سینا وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی ہے، اور اس پرامن شہر کی قسم، یعنی اس سے مراد مکہ ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو لٹا کر نیچوں میں سے سب سے نیچا کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
یہاں پہ ہماری سورہ 3 مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ علق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ علق مکی ہے، اس میں 19 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ آیات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر پہلی دفعہ اتری، یعنی یہ جو پہلی وحی جو نازل کی گئی اس میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آغاز میں شروع میں جو تھا، جو سب سے زیادہ سچے خواب، یعنی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے وہ ایز اٹ جو ہے ویسے ہی یعنی حقیقت میں ہو جاتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا، اور غار حرا میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبرائیل جو ہے وہ پہلی وحی لے کے آئے، جس میں سورہ علق کی 5 آیات تھی۔ سیدنا جبرائیل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور انہیں کہا کہ آپ پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر زور سے پکڑا اور کہا کہ آپ پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے اور زور سے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پکڑنے سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے، یعنی تیسری دفعہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوف لاحق ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے سیدہ خدیجہ کے پاس، اور ان کو ساری اپنی جو ہے وہ کہانی سنائی اور کہا کہ مجھے خوف ہے، یعنی اپنی جان کا خوف ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ دیکھیں آپ یتیموں کے ساتھ دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ یعنی مہمان نواز ہیں، آپ دوسروں کا کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے جو چچا زاد ہیں ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ یعنی تورات کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا یہ وہی معزز فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور ان قریب یعنی تمہیں اس طرح نبوت دی جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ضرور تمہارا ساتھ دیتا اور تمہیں تمہارے ملک سے نکالا جائے گا، یعنی شہر سے۔ تو سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکہ سے نکال دی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے یقینی ہوئی کہ مکہ کے لوگ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھے اس شہر سے کیسے نکالیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی شخص نے یعنی پہلے انبیاء نے جب اس طرح نبوت کا اور دین اور شریعت کا نام لیا ہے تو اس کے جو قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح کی ہی بدسلوکی کی ہے۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ پڑھے ہیں، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنا ہو گیا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تیرا رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں سے منع کرتا ہے، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ جا کر یعنی بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے تو ابو جہل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہو، تقویٰ کا حکم دیتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہو، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچ لیں گے۔ یعنی ابو جہل کے بارے میں یہ بات ہے جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلدی ہی ہم دوزخ کے فرشتے کو بلا لیں گے۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو اتنا شہنشاہ سمجھتا ہے تو وہ اپنے مددگار بلا لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مددگار بلاتا تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ، یعنی یہاں سے مراد تمام نفل عبادت اور سجدے بھی ہیں۔ یہاں پہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے اور آپ سب نے سجدہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ
علق جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ قدر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی وقت میں آسمان دنیا پر آیا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر 23 سال کے عرصے پر اترا ہے، اور جب مکمل اترا تو اس سے مراد یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں جو طاق رات ہے اس میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ سیدہ عائشہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لے تو اس کو کیا دعا کرنی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو بڑھانے کے لیے بتایا گیا کہ تمہیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیسی، یعنی وہ کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ ہو جو کہ 84 سال اور 83 یا 84 سال بنتے ہیں اور 4 ماہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک انسان کی پوری زندگی اگر ہم سوچیں تو پوری زندگی بنتی ہے، اور وہ ایک پوری زندگی جس میں یعنی لیلۃ القدر نہیں ہے اس سے زیادہ یعنی وہ بہتر ہے جو ایک رات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اگر انسان کوئی ایک بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو وہ 84,000 گنا جو ہے وہ 84 دفعہ جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لے کہ 1000 مہینے جتنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں، یعنی اس رات کے اندر آسمان سے جو ہے فرشتے اترتے ہیں جو اللہ کا حکم لے کے، اس میں زندگی، موت، مال، یعنی جتنے بھی بڑے انسان کی تقدیری فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتے لے کر اترتے ہیں، اور اس وقت زمین پر یعنی اس رات زمین پر یعنی تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر فرشتے موجود نہ ہو۔ وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی مغرب میں افطار کے بعد اس کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور صبح فجر تک جب سورج یعنی طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے تب تک سلامتی ہی سلامتی ہے، تب تک جو ہے یہ اس کا ٹائم ہے، یعنی اس کے اندر تک یعنی اس کے اندر خیر ہی خیر موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت ترین وقت دیا ہے، اس کے اندر صدقہ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے بخشش کرے، سیرہ پڑھے، قرآن پاک پڑھے، یعنی جس طرح بھی خیر کا کام آپ کر سکتے ہیں اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ضائع نہ کرے، اور وہ سارے خیر کے کام جو ہیں وہ اس رات میں کرے، اور صدقہ ضرور کرے کہ اس رات کے 1 روپے کا بدلہ یعنی کتنے گنا جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یہاں پر ہم جو ہے آج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ جس پارے کا بدلہ بقیہ حصہ ہے، اور دعا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور کل لازمی سب نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ٹائملی کلاس لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قرآن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یعنی وقت یہ بھی ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے وہ دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہماری محنت کو جو ہے وہ قبول کرے۔ ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔